اگر امامت اصول دین میں سے ہے تو پھر اس کو نہ ماننے والے کافر کیوں نہیں ہیں؟ بات سنن الہی میں ہو رہی ہے اور سنن الہی کے متعلق بات ہونی چاہیے. لیکن سوال کا دوسرا حصہ اس کی خاطر میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور کچھ عرض بھی کر دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا آپ سے ایک بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جو امامت کا منکر ہے کیا وہ شیعہ کے نزدیک کافر ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں. اس بات کو وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کو اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہے، ورنہ شیعہ امامت کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیتے. وضاحت فرمائیں. آپ نے سوال دیکھ لیا کہ موضوع سے مربوط نہیں ہے، اور اگر یہ سوال کرنا ہی تھا تو زیادہ موضوع یہ تھا، آپ یہ سوال پوچھتے کہ یہی محترم محمد علی مرزا صاحب یہ چند دن پہلے گرفتار ہوئے ہیں، یہ سوال کرتے کہ یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں، کس وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، جو لیٹسٹ مسئلہ ہے حال حاضر کا. ایک بہت پرانی بات نکال کے کلپ کہیں سنا ہے آپ نے بھی. یہ کلپ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال لکھا ہے، اور آگے بھی کوئی کلپ زدہ ہی بیٹھا ہوا ہے جس نے لکھ کے ادھر بھی دے دیا. باہر کے یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا. یہ پہلے ہیں. اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں. اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جرأت کرے. لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے، مزاج ہے، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے، اور وہ پہلو. اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے. کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا، علنی توحید کے خلاف شرک کفر بیان ہوتا ہے، ممبروں پہ بیان ہوتا ہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے، مذہبی مجالس اور مذہبی محافل. حتیٰ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نام نہاد ایسے وہی اشباح الناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور صریح بول جاتے ہیں، نصیریت بیان کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہیں، تفریح بھی لیتے ہیں. کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا. جو دین کی جڑ ہے، یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا نہیں ہے. توحید دین کی بنیاد ہے، فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے. فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے. اس لیے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں ہے، اور یہ طبقہ فری، اس پہ نہ کوئی کیس کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک صورتحال ہے. لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے. آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں. اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں. فرقوں کے مقدسات انہی کی کتابوں سے نکال کر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، انہی کی کتاب سے نکال کر، انہی کی کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے.
قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے موضوع ہی ایسا ہے، اس کو چھیڑنا تو جیسے مکھیوں کے اس کھگے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. مکھیاں بھی نہ معمولی مکھیاں، بیڑ یا شہد کی مکھیاں، میں یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ فارسی میں یہ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، شاید پنجابی میں ڈگ مکھی کہتے ہیں اس کو یا کچھ اور کہتے ہوں گے.